میم اب پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 411 جو کہ ڈس آنیسٹلی ریسیونگ اسٹولن پراپرٹی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ کس کرائم کے بارے میں ہے، اس میں کیا اوفینس ہے اور اس کی کیا پنشمنٹ ہے؟ اب ہمارا جو سیکشن یہ ہے پی پی سی کا سیکشن 411 جی یہ ڈیل کرتا ہے اسٹولن پراپرٹی کو، جو آپ ڈس آنیسٹلی یعنی کہ بد دیانتی سے کوئی ریسیو کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں کوئی اسٹولن پراپرٹی، ٹھیک، یعنی کہ جو چوری کی کا سامان ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے یا تو آپ کو علم نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. ویسے تو آپ کو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ یہ دیکھو پراپر ڈاکومنٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو زیور بھی دیتا ہے. آپ جتنے بھی جولرس بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کوئی زیور دیتا ہے یا کچھ دیتا ہے تو وہ رسید لازمی مانگتے ہیں. بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹولن پراپرٹی ہے یا یہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، ذاتی ملکیت ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ چوری کا سامان لے کے آئے ہو، اب وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گئے ہو، ٹھیک، تو یہ سیکشن اس کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک، آپ لے بھی گئے ہو، یوز بھی کر رہے ہو، آپ نے وصول کر لیا نا، آپ اس کے بس آپ نے کوئی پیسے لیے ہیں یا آپ نے کوئی اور چیز لی ہے، تو یہ سیکشن اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں 3 سال کی سزا ہے. 3 سال کی. ٹھیک. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جولری ہے، جولری کی اگزامپل اس لیے ہے کہ موسٹلی جو بھی چوری کرتا ہے یا تو وہ نقد کرتا ہے یا وہ پیسوں سے کرتا ہے. ٹھیک. اب اس میں اگر وہ نقد لے گا یا بائی کیش لے گا تو کیش میں اگر وہ بھی رقم اگر آپ نے یوز کی ہے یا وصول کی ہے کسی سے، میرے پاس اس نے کسی بندے نے چوری کی ہے 10 لاکھ روپے، بالکل، آگے اس نے اس کو یوٹیلائز کیا، آگے اس نے تیسرے بندے کو دیے، تیسرے بندے نے کوئی چیز پرچیز کی، کچھ کی، آپ کو پتہ علم میں آ گیا کہ یہ نہ چوری کی رقم اسٹولن منی ہے، تو آپ فوری طور پہ پولیس کو آگاہ کرتے ہیں. ایسے اگر آپ نے نہیں کیا آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. بالکل. تو یہ سیکشن اس کے مطابق اس بندے کو سزا سنائے گا. 411 کے تحت پھر اس بندے کو سزا ہوگی 3 سال کی. 3 سال کی. اور اس کو پکڑوایا کسی سے، میں نے ایک فون لے لیا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے، اب میں اس کو بیچنے جا رہی ہوں، تو اب وہ کون مجھے پکڑوا سکتا؟ اچھا، اب فون کا یہ ہے جیسے فون میں ہوتا ہے IMEI نمبر. اب کسی بندے نے کسی سے موبائل چوری سنیچ کی ہے، چوری کی ہے یا ڈکیتی سے لی ہے یا کسی بھی طریقے سے اس نے لے لیا، آگے سے وہ موبائل اس نے آگے کسی لازمی بات ہے وہ خود نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے بعد وہ کیش ہی مانگے گا کہ مجھے پیسے چاہیے، تو وہ کسی شاپ پہ جاتا ہے، اس شاپ پہ جاتا ہے، کہتا ہے یہ موبائل اپنے جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا، جو بھی بولے وہ آگے بیچنے کے لیے جاتا ہے. اب دکاندار کے پاس جب موبائل آتا ہے، صحیح آئے یا غلط طریقے، جس بھی طریقے سے آئے، اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ IMEI نمبر کو جو فالو کرے، دیکھے کہ اس کا IMEI نمبر ہے یا نہیں. کہیں وہ IMEI نمبر پولیس کے پاس تو نہیں ہے. اب FIR میں IMEI نمبر لازمی درج ہوتا ہے. اب سب کچھ آن لائن ہو گیا. لیکن میم کچھ کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جب FIR سے پہلے ہی لوگ لیتے ہیں، کھینچتے ہیں اور فوراً جا کے بیچ دیتے ہیں. اس کے بعد بھی چلیں اس وقت دے دیا. اب جب دکاندار نے وصول کیا کسی سے بھی موبائل تو اس کا ریکارڈ لازمی رکھے گا. وہ ود آؤٹ ریکارڈ اگر رکھے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہے، پھر اس پہ یہ سیکشن امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو دکاندار پہ بھی لازم ہے کہ وہ اس کا ریکارڈ رکھے کہ اس بندے نے لیا ہے، اس نے موبائل کس سے لیا ہے اور آگے یہ کس کو دے گا. اب اس کے پاس آ گیا، جیسے آپ نے کہا تھوڑا سا ڈیلے ہو، FIR ہو گئی، 2 دن کا ڈیلے آ گیا، 3 دن کا، 4 دن کا ڈیلے آ گیا، FIR ہو گئی، IMEI نمبر بھی چاہیے گیا، تو دکاندار وہ جب بھی موبائل آن ہوگا اس IMEI نمبر سے پتہ چل جائے گا یہ موبائل فلاں جگہ پہ آن ہو گیا. بالکل. وہاں پہ ان کے پاس سسٹم موجود ہے سارا آن لائن، وہ پتہ چل جائے گا یہ فلاں دکاندار کے پاس ہے موبائل. اگر موبائل دکاندار نے آن کیا، اگر موبائل دکاندار نے آگے سیل کر دیا تو وہ آن کرے گا تو پتہ چل جائے گا یہ اس بندے نے آن کیا موبائل، تو فوراً وہ ٹریس ہو جائے گا یہ اس کی لوکیشن کا کیا ہے. پولیس پھر اس کی لوکیشن کو ٹریس کر کے اس کے پاس جائے گی، وہ اس کو اریسٹ کرے گی اور وہ موبائل جو ہے نا وہ کسٹڈی میں لے لے گی. لیکن اس میں دکاندار کی تو کوئی کیوں نہیں، دکاندار کے اوپر بھی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. نہیں میم، اگر اسے علم نہیں ہے، ایسے کوئی نہیں ہے، علم کا کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. علم کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک، آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، آپ نے ریکارڈ رکھا ہے. اگر آپ کو کہے گا بھیا آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے فلاں بندے نے لیا، بتا دو کہ فلاں بندہ نے آپ کو موبائل دیا، آپ کا ختم ہوگی بات، وہ موبائل اس کو بندے کو اٹھا کے. ہاں، مطلب یہ ریکارڈ اگر آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں پھر دکاندار. بالکل. اس میں چیز تھوڑی سی اور ایڈ کر دوں، اس میں شاپ کیپر ہو، شاپ کیپر کو بھی لازمی چاہیے کہ جس سے بھی موبائل لے گئے یا آگے سیل کر گئے، پرچیز کر گئے یا سیل کر گئے، دونوں کا ریکارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے. اب اسی طرح کوئی بھی بندہ اپنا شناختی کارڈ نا
یا آپ کا فرینڈ آیا وہ کہتا ہے یار میں آپ کا تمہارا میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے اس وقت تو تم نے اپنا شناختی کارڈ دے دیتے, میں آگے جا کے ہاں لوگ دے دیتے ہیں. دوست یار ہوتے ہیں وہ 2 دن کی دوستی ہوتی ہے, 4 دن کی ہوتی ہے, کسی نکڑ پہ جا کے پیپسی پی لیتے ہیں, ان کی دوستی ہو جاتی ہے, تو وہ اس دوستی میں اپنا شناختی کارڈ دے دیتے ہیں کہ تم لے لو میرا شناختی کارڈ. تو وہ اس شناختی کارڈ پہ اس کا موبائل آ کے سیل کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میرا نہیں ہے, چل اس کا ہے. تو شاپ کیپر کیا کرتا ہے, اس کا شناختی کارڈ رکھ لیتا ہے, وہ آگے جو ہے نا اسی کے اوپر اپنا ریکارڈ میں اس کا شناختی کارڈ نمبر ایڈ کر دیتا ہے کہ اس نے یہ موبائل دیا تھا. پھر وہ بندہ بچ جاتا ہے, اور جس کا شناختی کارڈ ہوتا ہے بالکل وہ بندہ پھنس جاتا ہے. تو یہ سب کے لیے ایک میسج ہے, کائنڈلی اپنا شناختی کارڈ آپ نے کسی کو نہیں دینا, بالکل اس کی اسپیشلی کاپی آپ نے کسی کو نہیں دینی کسی بھی پرپز کے لیے. اور آپ نے کوئی ایسا پرپز جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی آپ کا اپنا کام ہے تو اپنا شناختی کارڈ آپ دو. بھائی آپ کوئی چیز خود پرچیز کرنے جا رہے ہو, سیل کرنے جا رہے ہو, تب تو بنتا ہے نا آپ نے اپنی شناختی کارڈ کی کاپی دے تھرڈ پارٹی کو, ٹھیک ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو آپ نے وداؤٹ, آپ کو کوئی نالج ہی نہیں ہے کیوں دے گا کیسے دے گا, تو آپ اپنا شناختی کارڈ دے دیتے ہو. اور کل کو وہ بندہ غائب ہو جائے تو پھر تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی, پھر آپ یہ کہو کہ نہیں میں نے تو نہیں پتا, مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ آ گیا, تو بے گناہ پھنس جائے گا. پھر آپ کو سزا ہوگی اسی کے تحت 3 سال. بالکل ٹھیک.